Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin zalalah wa kullu zalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم دی حمد و ثنا تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمدہ ثنا و خوبیاں بڑائیاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات مقدس بابرکت واسطے خاص لے قرض بائن ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہوا دے چولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء ارحم الانبیاء شفیع المسلمین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی دے اللہ کا مناکمین دلک لک شکر جی ذات پاک نے میں کو تو کو پیدا کیتے اجدہ عظیم و شان دی اللہ پاک نے میں کو تو کو عطا کیتے اساکو اللہ پاک نے موقع عطا کیتے کہ نات لے اجر دنیا تیرے تے اللہ کا مناکمین دا شکریہ ادا کریں دے نعمتاں بھی کاندے نال کلمے دے تقاضے پورے کریں دے دین دے تقاضے پورے کریں دے وہ انسان دنیا تے رہتے اللہ کا مناکبین دے عزت پہندے مقام پہندے کہنات لیو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دسیا یا طریقہ اپنے دے میرے پیغمبر نے جو دسیا اون طریقے دے مطابق زندگی بسر کریں دے یہ انسان دنیا دے حامی عزت پہندے کل قیامت دنیا سین عزت پیسی کہنات لیو توجہ کرو میری طرف میرا توڑا رب اللہ کا مناکبین نے میرے توڑے پیغمبر کی ہر عطا کو دین بنا چھوڑے الہ العالمین او کیرا الہ العالمین جندے کل سارے خزانے اولاد دے خزانے ہوندے کولینا اللہ اکبر طاقت دے خزانے ہوندے کل کوفتے دے طاقت دے خزانے دا مالک ہوئے اللہ کا مناکبین نے پیارے پیغمبر دین طریقہ اپنائی کو ہر نیکی کو اللہ نے عبادت آکے ہر نیکی کو اللہ نے عبادت آکے کہنا تعالی میرے توڑے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعا دا ترغیب دیتی ہے دعا دی اہمیت فضیلت سنو کہنا تعالی دعا دا معنی ہے پکارنا دعا دا معنی ہے فریاد کرنا پکار کون سن دے اللہ کا ملاکمین سن دے اگر بندے دی پکار دعا کو قبول کرنے اگر اللہ کا ملاکمین قبول کریں دے کہنا تلیو دعا بڑی مومن دی ہتھیار ہے میرے توارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوات کی تن کہنا تلیو آقا علیہ السلام دے صحابہ کل ہتھیار کہنا ہوں دے آنا ہتھیار کون قلت دے چلنے کے نگر میرے توارے پیغمبر نے جی بھی غزوات جا اپنے وظیفے قائم کی تن آپ نے نوافل پڑھین کہنا تلیو آؤ میرے توارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث پاک دے وچوں میرے توارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے اتر دے نازل تھی من اللہ قرآن اللہ کا ملاکمین فرمے دن کہنات آلیو سارے کہنات دا مالک سارے خزانے دا مالک سارے گفتے دا مالک سارے اللہ اکبر خزانے دا مالک دھیاں دے ویتا اللہ کا ملاکمین عطا کریں دے اگر پتر عطا کریں دا اللہ کا ملاکمین کریں دے اگر اللہ پاک کہیں گرے منتے آوے تا دھیاں ہی دھیاں کٹیاں کر رہے ہیں اگر اللہ نے منتے آوے تا پوتری پوتر کٹے کر رہے ہیں اگر اللہ نے منتے آوے تا کچھ بھی کوئی بیا کوئی اللہ تو علاوہ اولاد نہیں دے سکتا پکار بھی وہ سن دے دعا دمانا پکار فریاد ہے اللہ کا ملاکمین فرمے دن کہنا تلیو میرا توڑا رب سارے
کو سبق دیتے الہ العالمین فرمیندے سارے خزانے دا مالک سارے گفتے دا مالک اللہ کا مناکبین فرمیندے وقال ربکم ادعونی استجب لکم اللہ دن کہنا دارے اپنے رب کو پکارو اپنے رب کو فریاد منگو فرمایا دعا منگو تا اللہ کا مناکبین کو پکارو تا اگر اللہ کا مناکبین پکارو فرمایا استجب لکم میں دواری دعا سندا میں دواری پکار سندا کہنا داریو اللہ کا مناکبین فرمیندے پتہ کیا لگیا پکار سننا لی کیری ذات ہے دعا کو قبول کرنا لی بندے کہنی بلکہ اللہ کا مناکبین دی ذات ہے ایمان سے اللہ فرمیندے وقال ربکم ادعونی استجب لکم اپنے رب کو پکاریا کرو اپنے رب کو منگیا کرو فرمایا کوئی بھی پریشانی ہے فریاد اللہ کو کیتا کرو اگر تو اولاد دی لوڑ ہے اللہ کو منگو اگر زمین دی لوڑ ہے اللہ کو منگو اگر پیسے دی لوڑ ہے اللہ کو منگو کوئی بھی پریشانی ہے کہنا چاہو اگر تو کو پریشانی ہے یہ مصیبت آئی ہے فرمایا اللہ کو پکاریا کرو اللہ کو منگیا کرو دعا پکارا سنا لی کیری ذات ہے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم فرمایا اللہ پکار سنا لی ذات ہے فرمایا میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہوئینے کو وقال ربکم ادعونی فرمایا تارا رب تاکو آدھے مدعونی ربکم ادعونی پکارو میں کو ادعونی میں دواریا پکارا سندا فرمایا پکارو میں کو میں رب کو پکار کیتا کرو اگر دعا قبول کرنا لی ذات تو میں رب العالمین دی ذات اگر دواریا پریشانیاں دور کرنا لی ذات تو میں اللہ کا مناکبین دی ذات اگر میں اولادا دیون تے آماتا رب دیون دی ذات فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم فرمایا اپنے رب کو پکارا کیتا کرو اپنے رب کو پکاریا کرو دعا اپنے رب کو منگیا کرو استجب لکم فرمایا میں رب تواریاں دعا قبول کرنا میں رب تواری پکار سندا فرمایا ان الذین یستکبرون عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اللہ کا مناکبین فرمیندے کتنی بڑی سزا ہے جو دنیا تے رہتے اگر سزا اگر اللہ کو پکارو نا اللہ کو دعا نہ منگو اپنے گناہاں دی ہر بندہ خطا کار ہے میں بھی خطا کار تساں بھی خطا کار ہو اگر کوئی پریشانی آوے کوئی مصیبت آوے رزق دی کمی ہے اولاد دی کمی ہے کوئی بھی خزانے دی کمی ہے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم دعا منگو میرے کو میں کو پکارو میں تواریاں پکارا سندا میں تورے پکارا کو قبول کرنا میں توری پکار دی جواب دینا پتہ کیا لگے کائنات دے وچ چرنج پرنج ہوون یا انسان ہوون اگر پکارا سنن والی ذات ہے اللہ دی ذات ہے اگر دعا سنن والی ذات ہے تو اللہ کا مناکبین دی ذات ہے اگر دعا میں کو قبول کرن والی ذات ہے تو الہ العالمین دی ذات ہے کائنات والے فرمایا جڑے لوگ دنیا تے رہتے اللہ کا مناکبین کو دعا نہیں منگدے اللہ کو پکار اللہ کو نہیں پکرے دے دعا نہیں منگدے فرمایا او متکبر بھی ہیں او جہنمی بھی ہیں میں اپنی گال نہیں کریں گا پہ قرآن دسیں دے یہ قرآن پاک دی ہے اللہ فرمائے وقال ربکم ادعونی استجب لکم فرمایا میں رب کو پکاریا کرو میں رب کو دعا منگیا کرو میں تواریاں دعا قبول کرنا میں تواری پکار سندا فرمایا ان الذین یستکبرون عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اللہ کا مناکبین فرمیندے سارے خزانے دا مالک فرمیندے سارے گفتر دا مالک میرا دورہ مشکل کشا میرا دورہ حاجت روا اللہ کا مناکبین فرمیندے فرمایا بے شک وہ لوگ جرے اللہ کو دعا نہیں منگدے اللہ کو کہنی پکرے دے فرمایا ان الذین یستکبرون وہ بندے متکبر ہوں دے پتہ کیا لگیا جنہ دعا نہیں منگدا وہ متکبر بندہ فرمایا جنہ اللہ دی عبادت تو غافل ہے جنہ ایک
سزاواں دتیاں فرمایا جڑا دعا نہیں منگدا او متکبر ہے جڑا دعا نہیں منگدا جڑا اپنے رب کو نہیں پکارے گا فرمایا دنیا تے رہ تے اللہ اکبر در در تے ٹھوکرا کھاندا ودے فلانے کو پکارے دے فلانے کو پکارے دے حالانکہ پکار میں سنن والی ذات دعاواں میں قبول کرن والی ذات فرمایا ان الذين سيستكبرون فرمایا او لوگ جڑا متکبر ہیں عبادت میری عبادت میری دعا تو میری پکار کو نہیں منے دے فرمایا سيدخلون جہنم داخرین فرمایا دنیا تے جڑا دعا نہیں کردا متکبر بندہ ہے تکبر کرن والا ہے فرمایا اون دا ٹھکانہ کل قیامت نہیں ہو سی جہنم ہو سی کہنا تاڑے کتنی بڑی سزا ہے جے دنیا تے رہتے اسا ہر درمی کرو اسا صد کرو اسا دعا نہ منگو اللہ کو پکارنا حالانکہ اللہ جن میں کو پکاریا کرو میرے کو منگیا کرو دعا کیتا کرو میرے کو منگیا کرو دعا منگیا کرو فرمایا آج دنیا تے رہتے کوئی بندہ کہیں کوئی ایک دفعہ کوئی چیز منگ دے دو دفعہ منگ دے بندہ ہم دے نام راز دی میں دے آج یار کیا تماشا بڑی کھڑی میں کو تانگ کی تھی کھڑی لیکن اللہ کملا کمین فرمائے دن وقال ربکم ادعونی استجب لکم فرمایا میں رب کو پکارو میں رب کو دعا مانگو استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کرے گا میں تمہاری دعا قبول کرے گا میں تمہاری دعا قبول کرے گا میں تمہاری پکار قبول کرے گا میں تمہاری فریاداں قبول کرے گا پتہ کیا لگے پکار سنانے والی ذات ہے اللہ کا مولا کمین دی ذات ہے اگر دعا میں کو قبول کرنے والی ذات ہے تو الہ العالمین دی ذات ہے کہنا تارے او قرآن پاک دا دوجا مقام اے پہلا مقام ہے اللہ کا مولا کمین نہیں دے اندر اللہ اکبر میں کو دعا کو دسے کہنا تارے جڑے بندے دعا نہیں کرے دے جڑے بندے اللہ کو پکارے دے نہیں فرمایا او متکبر انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے قرآن پاک دا دوجا مقام ہے شان ہے فرمایا جڑے ویلے بندہ دعا منگ دے اللہ کو اللہ دے عذاب تو بچوے دے اج میں تو دعا نہیں کرے دے ہی وجہ تو اللہ دے عذاب آندے پھر ہر بندہ تنگے کہ اللہ کا مولا کمین دے پریشانیاں نے مصیبتیں ہی وجہ تو کہ سارے کول عبادت دا ٹائم کرنی اگر شادی حال دے وچ 4 گھنٹے باونا پوے تا بیوے دے ہیں لیکن اگر 5 منٹ نماز لیٹ دی گئی ہے یا مسجد دے وچ ہیں تو جلدی کر گندے ہیں کہ نماز پڑھو لیکن سنو توجہ کرو اللہ کا مولا کمین فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک دے وچ اللہ کا مولا کمین نے دو اللہ اکبر کہنا تارے ہو اللہ نے فرمایا قل ما یعبو بکم ربی لولا فرمایا اللہ بے پرواز ذات ہے اللہ کو کوئی چیز نہیں چاہیے فرمایا لیکن او بندہ فرمایا دنیا دے وچ ناکام ہے جڑا اپنے رب کو نہیں منے دا جڑا فرمایا اپنے رب دیاں نعمتاں کھا دے اپنے رب دیاں نعمتیں کو چھٹ لے دے فرمایا دعا نہیں کرے دا فرمایا فسوف یکون لزاما ان قریب یہ جے بندے جڑے اللہ کو دعا نہیں منگ دے اللہ کو نہیں پکارے دے فرمایا اللہ دا عذاب ہی نے تے آسی پتہ کیا لگیا دعا منگن نال اللہ دے عذاب ٹل ویندے نا مصیبتاں ٹل ویندے پریشانیاں ٹل ویندے نا اج میرے تیرے کول عبادت دا ٹائم کہنی نماز پڑھن دا ٹائم کہنی قرآن سنن دا ٹائم کہنی لیکن اللہ کا مولا کمین فرمائے نا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو سدا سب میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سدا سب قل ما بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما فرمایا اگر دعا نہ مقصد والعذاب اللہ دے عذاب حاصل پتہ کیا لگیا دعا بڑی ہتھیار ہے میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن واسطے ہتھیار بنائی دیتی گئی ہے اللہ کا مولا کمین دے پیارے پیغمبر فرمائے مسلمان مومن بندے واسطے مسلمان
آقا دا فرمایا اے اللہ دے گھر اے اللہ دے مسجد ہی واسطے بنایا گیا کہ خالصتاً ہی مسجد دے وچ اللہ دی توحید ہونی چاہیے ہے اللہ کو فریاد منگنی چاہیے ہے اللہ کو پکارنا چاہیے ہے فرمایا دعاواں اللہ کو منگنیاں چاہیے ہیں پتہ کیا لگیا اے مسجد بھی خاص توحید اللہ پاک دی اے توحید علی جگہ میں کائنات علیہ میرا تورا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سماعت فرماؤ میرا تورا پیغمبر آخری پیغمبر جیدے آمنا اللہ کا مولا کمین نے ختم نبوت دا دروازہ بند کر چھوڑے اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک نبوت علا تاج پہنائے میرا تورا مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیجے جویلے باری آئی ہے اللہ کا مولا کمین نے دو تاج پہنا لیتے ایک نبوت علا رجا ختم نبوت علا کہنات علیہ میرا تورا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کو ترغیب دیوائی ہے کہنات علیہ قرآن پاک دترہ مقام سنیں پتہ کیا لگے کہ اللہ کا ملاکمین نے پہلے مقام اجلسے جرے بندے اللہ کو دعا نہیں مگدے اللہ کو نہیں پکرے دے وہ متکبر بندے انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے اور فرمایا دوسرا مقام کیا ہے اللہ فرمائے دے جرے بندے دنیا تے رہتے میں کو پکرے دے میرے کل فریاد کرے دے فرمایا اللہ کا ملاکمین فرمائے دے میں رب فرمایا انہاں دے مصیبتہ دور کر دینا عذاب دور تھی میں دن فرمایا جرے ویلے تو دنیا تے رہتے اللہ کا ملاکمین کو دعا کر دے تیجا مقام ہے کہ اللہ کا ملاکمین فرمائے دے الہ العالمین فرمائے دے سارے خزانے دا مالک فرمایا اے مسجدائی واسطے بڑھائی ہے کہ بندے آت دنیا تے رہتے اللہ کی پہچان ہوئے توحید کی پہچان ہوئے پکارن تا اللہ کا ملاکمین کو پکارن الہ العالمین فرمائے دے کائنات آلے ہوں پتہ کیا لگیا دعا بہن اہمیت رکھیں دی ہے دعا بہن فضیلت رکھیں دی ہے اللہ کا ملاکمین دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان فرماؤ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دے حضرت ابو ہریرہ فرمائے دے انہو من لم یسعل اللہ یعذب علیہ جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا تورا پیغمبر میرا تورا پیر و مرشد ساری کائنات دا سردار سارے نبی دا سردار خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن کہ جرا بندہ دنیا تے رہتے اللہ کا ملاکمین کو پکرے دا کہنی اللہ کو کوئی شے مگدہ کہنی اللہ کو دعا مانی مگدہ فرمایا انہو من لم یسعل اللہ یعذب علیہ فرمایا اللہ پاک بندے تے ناراض تھی میں تیرا دنیا تے رہتے اللہ کو نہیں پکرے دا اللہ کو کوئی شے نہیں مگدہ پتہ کیا لگے اللہ دی صفت کیا ہے کہ اللہ فرمائے دے وقال ربکم ادعونی استجب لکم فرمایا میں کو پکاریا کروں میں تمہاری پکارا سنتا فرمایا میرے کو دعا منگیا کروں میں تمہاری دعا قبول کرے نا اللہ کا ملاکمین دی اتنی سارے تے رحمت ہے اگر دنیا تے رہتے ہم سائے کو کوئی شے منگے لیکن ایک منگے ڈھونڈی منگے ہوا تنگ کر دیتے ہیں لیکن اللہ فرماتے نا اللہ کا ملاکمین دا پیارا پیغمبر فرماتے کہ اگر تساں دنیا تے رہتے اللہ کو سوال نہ کرے سو کوئی چیز دا اللہ کو فرمایا دعا مانا منسو اللہ کو پکرے سونا فرمایا اللہ تورے تے ناراض دی ویسی اللہ کا ملاکمین دا غصہ تورے تے نازل دی سی اللہ کا ملاکمین دی ناراضی تورے تے نازل دی سی پتہ کیا لگیا اللہ کو منگنا ہی بہت بڑی عبادت ہے اللہ کو پکارنا اللہ کو دعا مانگنا بہت بڑی عبادت ہے اگر تیرا بندہ دنیا تے رہتے اللہ کا ملاکمین کو کہنے پکرے دا اللہ کو منگدا نہیں اللہ کو کوئی چیز دا سوال نہیں کرے دا اللہ اندر ناراض دی میں اللہ دا بندے تے غصہ نہ کرتی ہے پتہ کیا لگیا حدیث پاک دے وچ کہ اللہ کو منگنا چاہیے اللہ کو ہر چیز دا سوال کرنا چاہیے لیکن اگر اللہ کو سمجھ سنا اللہ کا ملاکمین دا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے انہو من لم یسعل اللہ یعذب علیہ فرمایا جرا بندہ اللہ کو کوئی چیز دا سوال نہیں کرے دا اللہ دین دو تے ناراض کی تھی ہے اللہ دا ہوں بندے تے غصہ نازل تھی دے پتہ
کیا لگیا اللہ دے جے ویلے پکارو میں تھوڑی پکار سنتا جے ویلے کوئی چیز دا تو کو چاہیے ہوئے سوال کرو منگو میں رب کو آؤ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دوجا مقام سنو دوجا فرمان سنو حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن الدعاء هو العبادہ فرمایا دعا ہی عبادت ہے دعا ہی عبادت ہے دعا بہت بڑی عبادت ہے فرمایا الدعاء هو العبادہ فرمایا دعا ہی کرنا ہے بہت بڑی عبادت ہے پتہ کیا لگیا اللہ کا ملاقمین کو پکارنا بہت بڑی عبادت ہے اللہ کو کوئی چیز کا سوال کرنا بہت بڑی عبادت ہے فرمایا الدعاء هو العبادہ کہنا دالے ہوئے دوجی چیز دا پیدا دوجی حدیث میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا بہت بڑی عبادت ہے اللہ کو پکارنا پریشانی ہے وچ اگر مصیبت ہے تا اللہ کو سوال کرنا کوئی چیز دا فرمایا الدعاء هو العبادہ دعا بہت بڑی عبادت ہے تیسری چیز سنو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدے میرا دوارا پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدے فرمایا سارے عمل دے وچوں اگر مقصص عمل ہے تو دعا مقصص عمل ہے دعا کرنا فرمایا سارے عمل دے وچوں بہترین ترین عمل ہے اللہ کو پکارنا اللہ کو دعا مانگنا فرمایا اللہ کا ملاقمین کو پکارنا اللہ کو دعا مانگنا بہت بڑی عبادت ہے فرمایا اگر کوئی بندہ معزز بننا چاہتے اللہ دے ہاں فرمایا اللہ کا ملاقمین دے ہاں عزت پانا چاہتے اگر چاہتے کہ اللہ میں کو دنیا دے میں عزت دے میں فرمایا عبادت فرمایا عبادت وچوں عبادت دا مغز دعا ہے فرمایا لیس شیئن اکرم علی اللہ من الدعا فرمایا اللہ تیرا سب تو زیادہ عزت والی چیز ہے عزت والا عمل ہے تو دعا عبادت والا فرمایا دعا عمل کو عزت ہے ہاں پتہ کیا لگیا دعا کو بڑی بندے کو اللہ تیرا عزت دے دیے دعا کیتا کرو اللہ کو پکاریا کرو فرمایا اگر اللہ دے ہاں عزت پہ دے کہنا تعالی اللہ کا ملاقمین دے میں تو ستا عام لوگ سے لیکن اللہ کا ملاقمین دے ایسے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام گزرنے کنو حضرت یونس علیہ السلام نے اگر پکارے تو اللہ کا ملاقمین کو پکارے پیغمبر دا عقیدہ ہی ہوئے نبی دا عقیدہ ہی ہوئے ولی دا عقیدہ ہی ہوئے اور نبی تو بڑا ولی کوئی نہیں تھی سکتا کہنا چاہے ہو اللہ کا ملاقمین دا پیغمبر جنہیں لنا آئے حضرت یونس علیہ السلام ہی میں اپنی قوم دے ناراضگی تے باہر نکلے نا اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی حضرت یونس علیہ السلام نے اگر اللہ پکڑن تے آوے تو اپنے پیغمبر کو پکڑ سکتے ہیں اگر پکڑن تے آوے اللہ کہیں اللہ اکبر گرفت کرن تے آوے تو اللہ اپنے ولی کی گرفت کر سکتے ہیں اور نبی ہے تو ولی کوئی زیادہ نہیں تھے نبی ہے کہ سب تو بڑا دنیا دے وچ عظیم مرتبے والا ہے نبوت والا مرتبہ ہے بہت بڑا عظیم مرتبے والا ہے حضرت یونس علیہ السلام ایویں ناراضگی تے نکلے مستی دے وچ اپنی قوم نال اللہ کو اے ادا پسند نہیں آئی اللہ کا ملاقمین نے قرآن وچ بھی دسے فرمایا ان بطش ربک لشدید فرمایا میرا رب دی پکڑ بڑی سخت ہے میرا اگر پکڑن تے آنا
علیہ السلام اپنے اللہ اکبر بسیاں لینا اپنے علاقے لینا بار میں رب کو عطا پسند نہیں آئی ان بطش ربک لشدید فرمایا اگر میں پکڑن دیا تو اپنے نبی کو پکڑ گندا گرفت کر گندا اگر میں پکڑن دیا تو فرعون کو دنیا والے واسطے فرمایا عبرت نام بنا دینا کہ نات علیہ نشانی بنا دینا عبرت جن ویلے حضرت یونس علیہ السلام سوار کی سمندر دے کشتی دے اللہ اکبر میں کشتی ہلن لگ گئی ہے ایویں ڈوبن لگ گئی ہے وہ کشتی لیکن جن ویلے قرآن نازل کی گئی ہے ور پھیلانا حضرت یونس علیہ السلام دا ہے ور دوجا نام حضرت یونس علیہ السلام دا ہے اللہ اکبر تیجا نام حضرت یونس علیہ السلام دا ہے جن ویلے حضرت یونس علیہ السلام اللہ نے کشتی کو ڈھونڈی دے جناب یونس علیہ السلام سمندر دے وچ چلے گئے نا اور سمندر دے وچ اللہ پاک نے مچھلی کو ڈھونڈی دے اے میرا پیغمبر آندا بھی یونس علیہ السلام ایک اپنے پیٹ دے وچ رکھ کے کہنا تعالی او سنو اللہ کو پکاریا کرو اللہ کو دعا مانگیا کرو جے ویلے جناب یونس علیہ السلام چلے گئے نا اللہ اکبر سمندر دا پانی دا اندھیرا ہے دوجا اللہ اکبر مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا ہے اندھیرے در اندھیرے حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے نا دیکھو جڑا ولی ہوندے جڑا اللہ کو پکڑے دے جڑا ولی ہوندے نبی ہوندے انبیاء دا عقیدہ نوٹ کرو ولی دا عقیدہ نوٹ کرو اللہ کو پکڑے دے پتہ ہے کہ پکار سننے والی اللہ دی ذات ہے مشکل دے اندر آ گئے حضرت یونس علیہ السلام اللہ پاک نے فرمایا جن ویلے یونس علیہ السلام مشکل دے اندر ہے فرمایا اگر میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے اگر ایک کلمہ ایسا کلمہ جرا فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کثرت نال پڑھان دا حکم نہیں کہا فرمایا تو سب پڑھیا کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دونوں عظیم کلمہ میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے جیسے ویلے یونس علیہ السلام کو مشکل آئی ہے جیسے ویلے حضرت یونس علیہ السلام کے اللہ کی پکڑ آ گئی ہے اللہ کی گرفت آ گئی ہے فرمایا مچھلی دے پیٹ دے اندر اللہ کو یہ جملہ پکارے نے اللہ کو فریاد کیتے رہے اللہ کو اپنے گناہ میں اپنی اللہ اکبر کا نام تعالی اپنی بھول دی معافی مانگی ہے نبی غلطیاں تو پاک ہے گناہ میں تو پاک ہے اللہ کا ملاقمین دے پیارے پیغمبر کو بھول دی گئی ہے اللہ اکبر اللہ نے بھول دی اتنی بڑی سزا دے دی ہے کہ مچھلی دے پیٹ پار دیتے ہیں فرمایا جے ویلے یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر چلے گئے نا اگر اللہ کا ملاقمین فرمائے اگر مچھلی دے پیٹ میرا پیغمبر یونس نے میرا گناہ پکاریا فرمایا قیامت تک مچھلی دے پیٹ چرایا قیامت تک مشکل چرایا فرمایا میں رب کو جے ویلے یونس علیہ السلام نے دعا مانگی ہے میں رب کو پکارے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ کو یہ جملہ بہت پسند ہے فرمایا اساں مولے مچھلی کو حکم دے دیتے کہ سارے پیغمبر کو باہر کر دے اللہ اکبر ایک کلمہ میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سب کثرت نال پڑھیا کرو ایک حدیث پاک جو میں پڑھے پیارے آقا علیہ السلام کی کلمے کو بہت کثرت نال پڑھ دینا ہے ایک بہت عظیم کلمہ ہے لا الہ الا انت کیا معنی ہے دا ادھر صرف دی توحید فرمایا لا الہ الا انت کوئی معبود کہنی کوئی پکار سنن نظام کہنی لا الہ الا انت الہ کوئی کہنی معبود کوئی کہنی عبادت ہے کوئی کہنی الا انت سبحانک اللہ تو پاک ہے رب دی پاکی نے فرمایا سبحانک انی کنت من الظالمین حضرت یونس علیہ السلام نے آگے اللہ میرے کو بھول دی گئی ہے اللہ میرے کو بھول دی گئی ہے اللہ میں آقا میں پیغمبر کو بھول دی گئی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن کہنا تعالیٰ جیسے ویلے حضرت یونس علیہ السلام نے کلمہ مچھلی دے پیٹ پڑی اللہ پاک نے جناب یونس علیہ السلام دی مشکل کو دور کر دیتے ہیں اللہ پاک اپنے پیغمبر دی بھی اپنے ولی دی بھی عام بندے دی بھی گناہ گار دی بھی اللہ سن دے کہنا تعالیٰ اللہ کو پکاریا کرو اللہ کو ملاقمین کو پکاریا کرو فرمایا ایک کلمہ بہت
تقدیر کو بدل دینی ہے. دعا کے اندر اتنی طاقت ہے. فرمایا دعا تقدیر کو بدل دینی ہے. فرمایا لا یرد القضاء الا الدعاء. فرمایا اگر تقدیر کو بدلنے والی کوئی چیز ہے تو وہ بندے دی دعا ہے, وہ بندے دی پکار ہے, وہ بندے دی دعا کرنا اللہ کو. فرمایا وہ بندے دی تقدیر کو اللہ کا ملاقمین تبدیل کر دے. کیا مطلب اگر انہوں نے کوئی پریشانی نہ بنا لی ہے, کوئی اندر معاذ اللہ ایسی گھنٹی بنا لیا, کوئی مصیبت نہ بنا لی ہے, دعا ان بندے دی تقدیر کو بدل دینی ہے. دعا دے وچ اللہ پاک نے بہت بڑی طاقت رکھی ہے. فرمایا ولا یزید الا فی العمر. دوسری چیز ہے فرمایا دعا جے ویلے بندہ کرے دے اللہ ان بندے دی عمر دے وچ اضافہ کر دے. کتنا بڑا فائدہ دعا کرن دا, ہاں اللہ کو پکارن دا. ہن تساں سنیے میں پہلا مقام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ آپ نے فرمایا جڑا بندہ اللہ کو کوئی چیز دا سوال نہیں کرے گا اللہ کو بندے نال ناراض نہیں ہوگا. اللہ اکبر. فرمایا اللہ یرد القضاء الا الدعاء. حسن درجے دی حدیث ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تقدیر کو اگر کوئی بدلنے والی چیز ہے تو فرمایا وہ بندے دی پکار ہے, وہ بندے دی دعا کرنا. دعا فرمایا تقدیر کو بدل دینی ہے. ولا یزید الا فی العمر. فرمایا اگر عمر دے وچ اضافہ تھیندے تو دعا کرن نال اضافہ تھیندے, اگر نیکی دے وچ اضافہ تھیندے تو دعا کرن نال اضافہ تھیندے. ایمان سے اللہ کا ملاقمین فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم. فرمایا میرا رب کو پکاریا کرو, میں رب تمہاری پکار سن گا, میں رب تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. آج کائنات والے وہ میری تمہاری دعا قبول نہیں وجہ تو نہیں تھی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کئی بندے دی دعا قبول نہیں تھی میرے تمہارے پیغمبر نے علاج دس چھوڑے, آپ نے فارمولہ دسے. فرمایا جی بندے دی دعا قبول نہیں تھی فرمایا وہ بندہ نا امید تیابت ہے. فرمایا اگر بندے دی دعا قبول ہوں کرتی سی فرمایا جن ویلے وہ لو کام کرے سی فرمایا پہلی چیز ہے کہ حلال کھا سی, آخری حلال کھا سی, اپنی اولاد کو حلال کھوے سی, آپ حلال کپڑے پہنے سی, اپنی اولاد کو حلال دی کمائی والے کپڑے پہنے سی, آپ حلال دا پانی پی سی. فرمایا اپنی اولاد کو حلال دا پانی پینے سی. اور فرمایا جڑا بندہ ایک کام کر کے دوسری چیز کیا فرمایا آپ بھی سچ بولے سی. پچھلے جمعے کی حدیث بیان کی ہے کائنات والے آپ بھی سچ بولے سی, اپنی اولاد کو سچ سنے سی, اپنے گھر دے وچ سچائی اختیار کرے سی. فرمایا وہ بندے دی دعا کی بھی رات نہیں تھی. اور میرے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدیث میرے تمہارے پیغمبر فرماتے ہیں قائم فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے اوقات دسے نا. آپ نے فرمایا جن دے ویلے اذان اور اقامت کے درمیان جڑا وقت ہے فرمایا اذان میں بندے اور اقامت کے درمیان والا تکبیر اولا والا درمیان والا جڑا وقفہ ہے وقت ہے فرمایا این وقت بھی بندے دی دعا رات نہیں ہے. اور جمعے دے وچ جمعے دی نماز تو بعد خطبہ جمعے تو پہلے یا عصر دی نماز تک تقریباً عصر دی نماز تک محدثین نے لکھی ہے ایک بھی گھڑی دعا کی قبولیت والی گھڑی ہے. میرے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والے جے ویلے بندہ دنیا تے رہتے اللہ کو ملاقمین کو پکڑے دے, اللہ کو دعا کرے دے, اللہ کو پکڑے دے, اللہ کو فریاد کرے دے. فرمایا ول اللہ کو ملاقمین ان بندے کو اپنے ذمہ کر گندے, ان بندے دی ہر چیز دی اللہ پاک حفاظت کرے دے. ایمان سے اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم. فرمایا اپنے رب کو پکاریا کرو, اپنے رب کو دعا کیجیا کرو. استجب لکم اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے دے, اللہ تمہاری پکار سن دے, تمہاری پریشانیاں دور کرے دے. اللہ کو ملاقمین کو دعا ہے کہ اللہ پاک دنیا میں رکھے ہر وقت دعاؤں منگل کی توفیق عطا فرماوے. اپنے واسطے بھی خصوصاً جائے دنیا کو اسادہ یہ جہان چھوڑ کے اگلے جہان کی طرف سفر کر گئے اللہ پاک انہاں واسطے کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرماوے. دنیا میں رکھے اللہ پاک ساتھ ہر وقت رب العالمین کو مبارک کی توفیق عطا فرماوے. جتنے بڑے پریشانیوں میں مصیبتوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. صبر کے نال نال سب دعاؤں منگل کی توفیق عطا فرماوے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم. میرے کو پکاریا کرو, میں تمہاری پکار سنوں گا, میرے کو دعاؤں منگیا کرو.
میں رب تمہاری دعاؤں کا جواب دینا، تمہاری دعاؤں قبول کرنا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک ہے جڑا عظیم عبادت دے وچ عظیم اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے ایک منصب دسے، آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ پاک سب کو اپنے واسطے اور اپنے مسلمان بھرامے واسطے اور فوج شدگان واسطے، بیماروں واسطے خصوصاً ہر نماز کے بعد سب کو اللہ پاک دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا جیڑا مسلمان تجھے بھرا واسطے بھلائی منگ دے، اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر کر دیں، وہ بھی یاد رہے کہ اللہ اے تیرا مسلمان تجھے نام بھلائی کریں دے، اللہ تو ہی دے نام بھلائی کر۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ نہ چیز بندے نے بیان کی دے اللہ پاک دے کو عمل